الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ اس مرتبہ ہمارا درس ایمان کے ان 6 ارکان پر ہے جن کو جاننا اور ان پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ان سب کو شمار کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ ایمان کا معنی سمجھ لیں۔ لہذا ایمان ہے زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بڑھتا ہے اور اس کی نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ ان ارکان کا ذکر قرآن کریم میں بہت جگہوں پر آیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور اور لمبی حدیث جبریل میں سارے ارکان کو اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ ان ارکان کی تفصیل لمبی ہے، لیکن ہم چند جملوں میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرے، اور یہ کہ وہی اکیلا عبادت کا حقدار ہے، اور یہ کہ اس کے سارے احکام کی پابندی کی جائے اور ان ساری چیزوں سے رک جایا جائے جن سے اس نے روکا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اجمالاً ان کے وجود کی تصدیق کی جائے اور ان پر پکا یقین رکھا جائے، اور جن کا نام اور کام اور خوبیاں اور ساخت ہم جانتے ہیں، ان پر تفصیلاً ایمان لائیں۔ فرشتوں کے اعمال اور خوبیوں کی تفصیل قرآن و حدیث میں آتی ہے۔ لہذا جبریل علیہ السلام کے وجود پر ایمان کے ساتھ ہم ان کے نام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، تو یہاں پہ جبریل علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور ہم ان کے کام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ہے وحی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نزل بہ الروح الامین، تو یہاں پہ وحی کا ذکر آیا ہے، اور ان کی خوبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک خوبی امانت ہے، جیسا کہ ابھی اس آیت کے اندر گزرا ہے۔ باقی آئندہ درس کے اندر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔